صداقت کا وہ مثال ہے، وہ ایمان سایہ ہے، نبی کے ہر ایک اشارے پر جس نے اپنا سب کچھ لٹایا ہے۔ نہ کوئی غم ہے انہیں دنیا کا، نہ کوئی خواہش ہے تخت و تاج کی، بس ایک صدیق کا درجہ ملا، وہی ان کا رتبہ عالی ہے۔ فرینڈس، کیا آپ لوگوں کو پتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ کا یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی جنگ کے لیے مسلمانوں کے لیے مالی مدد کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت مسلمان تنگ دستی اور سخت گرمی کے حالات سے گزر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے سوچا کہ آج کا دن ایسا ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے آگے نکل جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان جمع کیا اور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اتنا ہی سامان ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے گھر کا پورا سامان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی یہی سوال کیا، ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا کیا چھوڑ آئے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے بڑے پرعزم سے اور پرسکون انداز میں جواب دیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کی آنکھیں بھر آئیں۔ انہوں نے رو کر کہا، میں کبھی بھی ابو بکر سے کسی بھی نیکی کے کام میں آگے نہیں نکل سکتا۔ خلافت صدیقیہ کا ایک نہایت ہی اہم اور سبق آغاز واقعہ مرتبب یعنی منہ موڑنے والوں کے خلاف سختی اور فیصلہ کن قدم ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو عرب کے کچھ قبائل نے اسلام سے انکار کر دیا۔ اس وقت مدینہ کی حالت بہت نازک تھی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے ایک بڑے طبقے نے مشورہ دیا، یا خلیفہ رسول، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان لوگوں سے فی الحال نرم رویہ رکھیں اور زکوٰۃ کے مسئلے کو کچھ وقت کے لیے چھوڑ دیں۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک ایسا جملہ کہا جو تاریخ میں سنہرے حرفوں سے لکھا گیا، میں اسلام میں کبھی کوئی کمی یا تبدیلی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ لوگ مجھے صرف ایک رسی جو اونٹ کیمبل کی ناک میں ڈالی جاتی ہے وہ بھی دینے سے انکار کریں گے تو میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو میں ان کے خلاف جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پرعزم فیصلے نے اسلام کی بنیادوں کو ہلنے سے بچا لیا۔ اگر اس وقت وہ نرمی برتتے تو دشمن اسلام اور مرتدین کا حوصلہ بڑھ جاتا اور اسلام کی مکمل شریعت خطرے میں پڑ جاتی۔ ان کے اس عزم نے اسلاموں میں نئی روح پھونک دی اور دشمنوں پر یہ ظاہر کر دیا کہ اسلام کا قانون ہر حال میں نافذ رہے گا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد آپ کا توجہ ویسا ہی تھا۔ مدینے کی بڑھیا اولڈ وومن جو نبینا تھی، بلینڈ تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تعالیٰ چپ چاپ روزانہ اس کے گھر جاتے، ان کے گھر کی صفائی کرتے، ان کے لیے کھانا پکاتے اور ان کی ضروریات پوری کرتے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ کو شک ہوا کہ یہ کون ہے جو روز صبح یہاں آتا ہے۔ جب انہوں نے چھپ کر دیکھا تو پتا چلا کہ یہ خلیفہ وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ رو پڑے اور کہا، میں ابو بکر، آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کی برابری نہیں کر سکے گا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ ایک طرف آپ دین کے
وقت حکومت کے معاملات میں اتنے سخت اور اصول پسند تھے اور اسلام پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور دوسری طرف رات کی تنہائی میں اتنے نرم دل تھے کہ ایک مزدور بڑھیا کی خدمت میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔